اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو کئی ہزار مرتبہ کا آزمایا ہوا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ جو لوگ بے گناہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، جن کو بلا وجہ کسی کیس میں پھنسایا جاتا ہے، تو بیچارے سخت پریشان ہوتے ہیں، بے شمار عدالتوں کے چکر لگانے کے بعد بھی جیل سے رہا نہیں ہو سکتے۔ تو سامعین کرام، بلا تاخیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے غور سے سننا ہے اور اپنے عزیز اقارب دوست جو ناجائز کسی کیس میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بتائیں، تاکہ وہ اس مصیبت سے، اس مشکل سے آسانی سے باہر نکل آئیں۔ تو سامعین کرام، اگر کسی کا کوئی دوست عزیز ناجائز کیس میں پھنسا ہوا ہے تو آپ نے اس دوست کو بتانا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھے، یعنی 2 نفل حاجت کے اور 2 توبہ کے پڑھے۔ تو ان 4 نفلوں کو جب پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ اپنے پیارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 25 مرتبہ سورۃ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اگر یہ سورت نہیں آتی تو پھر سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ لے، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پھر پڑھ لے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک اسم مبارک ہے یا لطیف ہو، تو پھر اس کو 16,641 بار پڑھنا ہے، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو۔ تو 16,641 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لینے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین کرام، آپ نے مسلسل 11 دن پڑھنا ہے۔ 11ویں دن اللہ رب العزت آپ کی رہائی کے اسباب پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ جتنا بھی کوئی سخت جج ہے، جتنا بھی کوئی سخت مدعی ہے، جتنا پتھر دل ہے، وہ موم ہو جائے گا، نرم دل ہو جائے گا۔ تو آپ کی اس قید سے، اس مسئلے سے رہائی ہو جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر طرح کی خوشی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف سے جب آپ کو رہائی کی خبر ملے تو پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرنا ہے، اور جتنا آپ کر سکتے ہوں، جتنی آپ کی توفیق ہو، آپ نے کچھ صدقہ ضرور کرنا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ بہت بڑا عمل ہے، ہم نے کئی ہزار مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔
جس کے لیے بھی ہم نے پڑھا اور پڑھایا وہ اسی معاملے میں کامیاب ہو گیا، اس کی وہ مشکل حل ہو گئی۔ کئی ہزار مرتبہ خصوصاً جو بے گناہ لوگ جیل میں پھنس جاتے ہیں مختلف کیسوں میں، کئی عدالتوں میں چکر لگانے کے بعد بھی ان کو رہائی نہیں مل سکتی، یہ ان حضرات کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ اس کو اللہ کا نام کو ایک مرتبہ پڑھ کر تو دیکھیں، اس کو ضائع مت کریں، یہ بہت خاص عمل ہے، یہ کئی حضرات کا آزمایا ہوا ہے، اور خصوصاً یہ اللہ رب العزت کا بہت پیارا نام ہے۔ اس کا کئی لوگوں نے لفظی معنی لکھا ہے بریک بین، کئی حضرات نے مہربان، کئی نے کچھ، مگر یہ ایک خاص عمل ہے، نظر انداز کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ آپ کر لیں گے تو پھر آپ کا بار بار اس عمل کے پڑھنے کو دل چاہے گا، تو آپ جب تک اس عمل کو پڑھیں گے نہیں تو آپ کو دلی سکون نہیں آئے گا۔ آپ بالکل جس جگہ پہ بھی ہیں، جس پریشانی میں ہیں، خصوصاً قید والوں کے لیے، بے گناہ جو کسی کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ان حضرات کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو سامعین کرام، اس میں شرط یہ ہے کہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں نہ سوچیں کہ کسی سے تعویذ لے لوں اور کسی سے پڑھوا لوں، نہیں، جس کا معاملہ ہے وہی اس کو پڑھے گا تو کامیاب ہوگا، دوسروں کے پڑھوانے سے اتنا مؤثر نہیں ہوتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت زبردست رزلٹ ملے گا۔ 11ویں دن، اول تو 11 دن سے پہلے ہی کوئی نہ کچھ اسباب پیدا ہو جائیں گے، اگر پہلے نہیں ہوئے اسباب تو 11ویں دن تو ہر صورت اسباب پیدا ہو جائیں گے، تو آپ اس قید سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔